ہمارے ہاں ہم نے اسلام کو بڑا مشکل کر دیا ہے. ہم نے اپنے لکس کے ساتھ بھی اسلام کو جوڑ لیا, ہر چیز کے ساتھ جوڑ لیا. جی آپ نے داڑھی رکھی ہے تو آپ مولوی, آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اچھا آپ نے سر پہ دوپٹہ لے لیا تو آپ بزنس کیسے کریں گی؟ تو یہ مطلب ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. آپ کو کبھی رکاوٹ بنی آپ کی داڑھی یا آپ کا مذہب اسلام آپ کی گروتھ میں؟ دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے, اور دنیا کے جو حسین ترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے چہرہ مبارک پہ بھی داڑھی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ داڑھی کے ساتھ چہرہ جو وہ اچھا نہ لگے یا لوگوں کو پرابلمز آئیں؟ اگر آپ نے نیت جو ہے وہ سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے, دل میں آپ کے یہ نہیں کہ لوگ مجھے نیک کہیں. یا دیکھیں جو بھی مسلمان ہے نا, اچھا یا برا ہے, لیکن وہ جب داڑھی والے کو دیکھتا ہے اس کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے. یہ ہمارے سلام بھی کرتے ہیں لوگ, پیار بھی کرتے ہیں, انلیس کہ داڑھی والا کسی کو دھوکہ نہ دے, جھوٹ نہ بولے. ہمیں کمیاں ہیں, انسان ہے نا, تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو داڑھی رکھ کے ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ داڑھی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے میرے خیال سے زندگی گزارتے ہیں. میں نے بھی جب داڑھی رکھی اس کے لیے بڑی قربانیاں میں نے دی ہیں, اس کا ذکر میں نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا. تو ہوتا ہے انسان کو مشکلات آتی ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم لوگ صوبائیت میں بٹے ہوئے ہیں. ہم جو ہیں وہ تھوڑا بہت جو ابھی کو کسر رہ گئی تھی اس میں ہم یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بٹ گئے ہیں, جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی. ہم تو پہلے ہی دیکھیں نا امت بٹی ہوئی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں انگلینڈ میں جب میں نے یہ داڑھی رکھی تو میرے پہ تھوڑا سا پریشر تھا کسی وجہ سے, تو میں نے ایسی ٹیسٹ کے لیے میں نے داڑھی رکھی تھی. ابھی سنت کی نیت ارادہ نہیں کیا تھا, تو میں گیا, جب میں نے شیو کروائی نا, میری داڑھی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی, جیسے ابھی ہے اسے تقریباً آدھی کر لیں. تو جب اس کا ریئیکشن آیا نا تو میں گیا, میں نے جا کے داڑھی صاف کروائی, اور میں ایسے نا نیچے منہ کر کے بیٹھا تو وہ میری داڑھی صاف کر رہا تھا. تو جب میں نے ایسے اوپر آئینے کی طرف دیکھا نا, آپ بلیو کریں کہ میں نے کئی جنازوں پہ گیا ہوں, کئی مردوں کے چہرے بڑے بے رونق ہو جاتے ہیں, تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, چمکدار ہوتے ہیں. تو میں نے اس دن جو ہے نا وہ ایک بے رونق مردے والا چہرہ مجھے ایسے آئینے میں نظر آیا میرا اپنا, تو مجھے خوف آیا اس چیز سے. پھر میں نے آہستہ آہستہ نا میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اب سنت سمجھ کے نیت کر کے داڑھی رکھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی پرابلمس بھی آتی ہیں, کبھی بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. داڑھی سے آپ کو بہت سارے فائدے بھی ہیں, لیکن وہی لوگ جو کہتے تھے کہ داڑھی نہیں اچھی لگ رہی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں داڑھی سے بہت چہرہ اچھا خوبصورت ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, عورت کے چہرے پہ اگر داڑھی ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے, اس کو خوبصورت ہی بنایا ہے بغیر داڑھی کے. اور مرد کا حسن جو ہے نا وہ داڑھی کے ساتھ ہے, اور جو وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے تمام انبیاء کے چہرے پہ. تو اس لیے میرے خیال سے اس وجہ سے لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے دین سے دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے پردہ کیا ہے, آپ نے داڑھی رکھی ہے, تو آپ اس کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کرو کہ آپ کا کوئی غلط میسج ہے, کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بندے نے داڑھی رکھی اور ایسا کرا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ کوئی بندہ اگر اسی سے غلطی ہوتی بھی ہے نا, تو میں اس کو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو یہ مجبوری ہو, ہے تو انسان ہی ہے نا, وہ انسان عادت پہ چلتا ہے کہ تو پرانی عادتیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں چھوڑ دوں, لیکن وہ بیچارہ ابھی چھوڑ نہیں پا رہا. تو لیکن میں تو ہمیشہ پازیٹیو دیکھتا ہوں, چاہے کوئی جیسا بھی بندہ ہو. تو اس لیے میرے خیال سے یہ گھبرانا نہیں چاہیے, دین پہ عمل کرنے کے لیے لوگوں سے نہیں گھبرانا چاہیے, کیونکہ کل جب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے نا, تو یقین کریں سکی ماں نے بھی, وہ کہتے ہیں نا نفسی نفسی ہوگا, اس نے نہیں کہنا کہ یہ میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ بڑے ادب سے معاشرے میں چلنے کے لیے دونوں سائڈ کو لے کے چلنا چاہیے, دین بھی اور دنیا بھی. بالکل ایسے مطلب دین مشکل نہیں ہے, ہم نے مشکل مشکل بنایا ہے, کوئی مشکل نہیں, اور اصل مقصد دنیا میں رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کمانا ہے, رزق ہے, کھانا ہے. تو رزق تو ویسے اللہ نے دینا ہے, کیڑے کو پتھر میں بھی دے رہا ہے. تو ایمان خراب کر کے رزق کما رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.